اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ میں وسیم احمد، معلم اردو، شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیٹا، ہم ان ویڈیو لیکچرز کے ذریعے درجہ نحوم کے مضمون اردو کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو جو لیکچر ہے ہمارا، اس کا موضوع ہے مضامین، جو کہ قواعد یا حصہ گرامر میں پوچھے جاتے ہیں۔ کچھ مضامین یہاں آپ کے سامنے تحریر نظر آ رہی ہے، اس کی مختصر سی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ عنوان ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ انسان کے متعلق سائنسدانوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ ہزارہا سال سے ترقی کی شاہراہوں پر گامزن ہے۔ انسان کا ابتدائی دور، جسے تاریخ میں پتھر اور دھات کا زمانہ کہا گیا، بلکہ اس سے بھی بہت پہلے کا زمانہ، یہ تصور پیش کرتا ہے کہ ایک ننگ دھڑنگ انسان کی شکل کا حیوان اس دنیا میں نظر آتا ہے، جس نے سطر پوشی کے لیے درخت کی چھال پہن رکھی ہے، جو غاروں میں رہتا ہے اور جنگل کے پھلوں سے پیٹ بھرتا ہے، جو چاند، سورج، دریا، پہاڑ اور دیگر مظاہر قدرت کی پرستش کرتا ہے۔ پرستش یعنی عبادت۔ یہی وحشی انسان آج کے انسان کا جد امجد تھا۔ یہ کچھ لوگوں کا تصورات ہے۔ جو زمانہ گزرتا گیا، انسان مہذب ہوتا گیا۔ رہائش کے لیے غاروں کی بجائے اس نے کھلے میدانوں میں چھپر ڈال دیے۔ خوراک کے لیے اناج اگانا شروع کیا۔ پتھر اور دھات سے اوزار اور آلات حرب بنائے۔ حرب یعنی جنگ کے اوزار، آلات حرب جنگ کے اوزار۔ جانوروں کی کھالوں سے لباس کا کام لیا۔ اس کے بعد اس نے کچھ اور ترقی کی اور اس کی ضرورتیں بڑھنے لگیں، اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ ایجادات بھی کرتا رہا۔ گھاس کے چھپرے سے کچے مکانات بنے، پھر کچے مکانوں سے پکے مکان، پھر سر بفلک عمارتیں یعنی بہت اونچی عمارتیں تعمیر ہوئیں اور شاندار بنگلے تعمیر ہوئے۔ انسان نے کپاس کاشت کی اور روئی سے لباس تیار کیا۔ موسم سرما میں جب گرم کپڑوں کی ضرورت ہوئی تو مختلف جانوروں کی اون کو کام میں لایا اور ان سے گرم کپڑے بنا لیے۔ اسی طرح جب اسے اپنی دولت اور عمارات کے مظاہرے کا شوق ہوا، اس نے ریشمی ملبوسات تیار کیے اور پہنے۔ انسان کچی سبزیوں اور پھلوں پر گزارا کرتا تھا، پھر ابلے ہوئے کھانے استعمال کرنے لگا، اور جب وہ ان سے بھی اکتا گیا تو کھانوں میں طرح طرح کے مسالے استعمال کرنے لگا۔ پھر 20 قسم کے حلوے، سینکڑوں قسم کی مٹھائیاں بننے لگیں۔ شروع میں گائے بھینس کا دودھ وافر مقدار میں مل جاتا تھا، لیکن ایسا وقت بھی آتا تھا کہ گائے یا بھینس دودھ دینا بند کر دیتی تھی۔ علاوہ ازیں جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں اور سمندری سفر میں یہ مویشی مہیا بھی نہیں ہوتے تھے، تو انسان نے دودھ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دودھ کو خشک کرنے کی ایجاد کی اور ڈبوں میں بند کر کے سفر میں اپنے پاس رکھا، جہاں اور جس وقت ضرورت ہو اسے استعمال کرے۔ اسی طرح انسان نے جب ترقی کی کچھ اور منزلیں طے کی تو سامان آرام و آسائش، روزمرہ استعمال کی چیزیں اور آلات حرب میں ہزارہا ایجادات ہوئی۔ اس نے اپنا دل بہلانے کے لیے موسیقی کے معمولی ساز بنائے، اور پھر ان سازوں سے ہارمونیم، پیانو، ستار اور سارنگی بنے، جو ترقی کرتے کرتے ریڈیو، ٹیلی ویژن اور سی ڈیز کی شکل میں سامنے آ گئے۔ پہلے انسان مٹی کے برتن استعمال کرتا تھا۔ جب اس کے بنانے اور روز روز ٹوٹ جانے میں دقتیں محسوس ہوئیں تو چینی، پیتل اور تانبے کے برتن بنا لیے۔ پھر انسانی طبیعت اور زیادہ نزاکت اور نفاست پسند ہوئی تو چینی اور شیشے کے برتن ایجاد ہوئے۔ بڑے بڑے نوابوں نے چاندی اور سونے کے ظروف کا استعمال شروع کیا۔ روزمرہ کی اشیاء پہلے خود اپنے ہاتھ سے تیار کرتا تھا۔ دستی کھڈیاں کپڑا بنتی تھیں، بڑھئی لکڑی کی اشیاء، لوہار لوہے کی چیزیں، اور سونار سونے چاندی کے زیورات بناتا تھا۔ لیکن اشیاء تھوڑے وقت اور کم قیمت پر بنانے کے لیے انسان نے مشینیں ایجاد کی، جو نہایت قلیل مدت میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں کاریگروں کو کام کر دیتی ہیں۔ یہ مشینیں پہلے کوئلے سے چلتی تھیں، پھر تیل اور پیٹرول نے کوئلے کی جگہ لے لی، اور بالآخر اب یہ بجلی سے چلنے لگیں۔ اس طرح حفظان صحت کے لیے سینکڑوں دوائیں ایجاد ہوئیں۔ میدان جنگ میں جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی، ٹینک، توپیں، ہوائی جہاز، راکٹ، میزائل، ایٹم اور ہائیڈروجن جیسے مہلک بم ایجاد ہوئے۔ اگر انسان کو ان کی ضرورت نہ پڑتی تو یہ چیزیں کبھی بھی ایجاد نہ ہوتی۔ اس لیے یہ کہنا درست ہے
کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اس کے بعد بیٹا دوسرا ٹاپک ہے ہمارا کسی تاریخی مقام کی سیر۔ موسم گرما کی چھٹیوں میں میرا لاہور جانے کا اتفاق ہوا۔ مجھے کالجز کے شہر کو دیکھنے کا ویسے ہی بڑا اشتیاق تھا۔ اشتیاق یعنی شوق۔ محترم استاد احمد علی صاحب نے تاریخی مقامات کی اہمیت اور فوائد سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تاریخی مقامات کی سیر سے ایک طرف تو مشاہدے کی قوت بڑھتی ہے اور دوسری طرف یہ تاریخی مقامات ہمیں اپنے شاندار ماضی اور عظیم الشان اسلاف کی یاد دلاتے ہیں۔ اسلاف یعنی بزرگوں کی یاد۔ یہ مقامات ہماری تہذیب و ثقافت کا حصہ ہیں۔ انہیں دیکھ کر تاریخ کا ایک پورا حصہ ہماری نظروں کے سامنے گھوم جاتا ہے اور ہم ماضی کے دریچے سے عظمت رفتہ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اپنے ہم عمر ماموں اور خالازاد بھائیوں کے ساتھ شاہی قلعہ، ماموزاد اور خالازاد بھائیوں کے ساتھ جنہیں آپ انگریزی میں کزنس کہتے ہیں، شاہی قلعہ، شاہی مسجد، مزار شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال، شالیمار باغ، ایک رات کی مسجد، قطب الدین ایبک کا مزار، لاہور کی قدیم یونیورسٹی دیکھنے کے بعد ہم نے طے کیا کہ جمعۃ المبارک کو جہانگیر اور نور جہاں کے تاریخی مقبروں کی سیر کی جائے۔ گھر کے باقی افراد بھی سیر کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے۔ جمعۃ المبارک کی صبح ہم جلدی اٹھ گئے۔ نہانے اور ناشتے کے بعد ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ ڈرائیور گاڑی لے کر آ گیا۔ ہم نے کھانے پینے کے لیے پھل وغیرہ اور دیگر سامان گاڑی میں رکھا اور ہنستے کھیلتے منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے۔ کوئی 20 منٹ کے بعد دریائے راوی سے گزر رہے تھے۔ یہ نیا تعمیر شدہ پل ایک منفرد شان رکھتا ہے۔ دریا کا منظر نہایت دلفریب اور دلکش تھا۔ بائیں طرف عین دریا کے اندر مغلوں کی ایک یادگار بارادری نظر آ رہی تھی جو اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اسے شہزادہ کامران نے تعمیر کرایا تھا۔ اب اس کی از سر نو مرمت کی جا رہی ہے۔ کچھ نوجوان دریا میں کشتی رانی کر رہے تھے اور مچھلی کے شکار کے بعض شوقین دریا کے کنارے پانی میں ڈوریاں ڈالے قسمت آزمائی کر رہے تھے۔ گاڑی مقبرہ جہانگیر کے صدر دروازے کے قریب روک دی گئی۔ ہم خالو جان کی قیادت میں اس تاریخی عمارت کی 4 دیواری میں داخل ہوئے۔ خالو جان نے سب کے لیے ٹکٹ خریدے اور ہم آگے بڑھے۔ مقبرے کی پرشکو عمارت اور حسین و جمیل اور دلکش باغات کا روح پرور منظر ہماری آنکھوں کے سامنے تھا۔ ہم رستوں سے گزرتے ہوئے اور گرد و پیش کے دلفریب مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جہانگیر کے مزار تک پہنچے۔ مزار کے طلسماتی اور افسانوی ماحول نے ہم پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری کر دی اور ہم چند لمحوں کے لیے اپنے شاندار ماضی کی حسین یادوں میں کھو کر رہ گئے۔ بقول علامہ اقبال، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ شاہجہاں کے تعمیر کردہ شہنشاہ جہانگیر کے مقبرے کے شکو حسن و جمال اور عظمت و جلال کی تصویر الفاظ میں پیش کرنا امر محال ہے۔ سنگ مرمر کا بنا ہوا یہ 8 پہلو مزار سنگ سرخ کے بنے ہوئے 5 فٹ اونچے ایک چبوترے پر ہے جس پر قسم قسم کے قیمتی پتھروں سے بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں۔ قبر کے تعویذ کے دائیں بائیں جانب اللہ تعالیٰ کے 99 نام کندہ ہیں یعنی تحریر ہیں۔ مقبرے کا اندرونی فرش اتنا ملائم اور صاف ہے کہ اس پر پاؤں پھسل جاتے ہیں۔ الغرض یہ مقبرہ مغلیہ فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ اس عظیم مقبرے کے اوپر جانے کے لیے چاروں طرف سنگ سرخ کے زینے بنے ہوئے ہیں۔ چاروں گوشوں پر 4 برج ہیں۔ ہر برج پر ایک مینار ہے۔ دریائے راوی کے پل پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو میناروں کا منظر بہت ہی دلکش نظر آتا ہے۔ ان میناروں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ کسی بھی مینار سے دیکھیں تو بادشاہی مسجد کے صرف 3 مینار نظر آتے ہیں اور اسی طرح بادشاہی مسجد کے کسی بھی مینار پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو مقبرے کے صرف 3 مینار نظر آتے ہیں۔ مقبرہ جہانگیر سے نکل کر ہم خالو جان کی قیادت میں آصف جاہ کے مقبرے کی طرف روانہ ہوئے جو جہانگیر کی خوابگاہ سے، خوابگاہ یعنی قبر مزار، چند قدم کے فاصلے پر ہے۔
خالو جان نے بتایا کہ آصف جہاں نور جہاں کی چہیتی ملکہ آصف جہاں جہانگیر کی چہیتی ملکہ ممتاز محل کا باپ اور لاہور کا گورنر تھا۔ یہ مقبرہ بھی شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ یہ جملہ یہاں پہ تھوڑا سا بیٹا ناموں کا فرق ہے، اس کو جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ مقبرے کی موجودہ خراب و خستہ حالت اور ویران عمارت کو دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ یہ عمارت کسی زمانے میں اس قدر خوبصورت ہوگی کہ اس کا گنبد لاہور کے عظیم الشان گنبدوں میں شمار ہوتا تھا۔ جہانگیر اور آصف جہاں کے مقبرے کی سیر کر کے ہم خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ نور جہاں کے مزار کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ مزار ریلوے لائن کے پاس اس پار مغرب کی جانب ہے۔ جب ہم مزار کے احاطے میں داخل ہوئے، اس کے ویران اور اداس ماحول کو دیکھ کر ہم پر ایک افسردگی سی طاری ہو گئی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ اس نور جہاں کا مزار ہے جو جہانگیر کے دل پر حکومت کرتی تھی اور جس کا سکہ پورے بر صغیر پر چلتا تھا۔ مقبرہ جہانگیر کی پرشکو عمارت کے مقابلے میں نور جہاں کے مزار کی خستہ حالی انقلاب زمانہ کا ایک عبرتناک منظر آنکھوں کے سامنے پیش کر رہی تھی۔ خالو جان نے بتایا کہ یہ عمارت سنگ مرمر اور دوسرے قیمتی پتھروں سے بنی تھی۔ اسے خود نور جہاں نے اپنی زندگی میں 3 لاکھ روپے کی لاگت سے 4 سال کی مدت میں تعمیر کرایا تھا۔ نماز جمعہ قریبی مسجد میں ادا کرنے کے بعد ہم نے ایک سرسبز پلاٹ پر بیٹھ کر خورد و نوش کا سامان نکالا، کھانے پینے کی چیزیں، اور اس تفریحی دعوت سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ تازہ دم ہونے کے بعد پھر گھومنے نکل کھڑے ہوئے۔ شام کو خیر و عافیت سے گھر واپس آ گئے۔ ان دلچسپ تاریخی مقامات کی سیر کا نقش ہمارے دلوں پر ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد ایک آخری ٹاپک ہے، میرا پسندیدہ کھیل۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی قوم کے نوجوانوں کی اجتماعی قوت ہی اس کی اصل قوت ہے۔ اگر قوم کے نوجوان مضبوط، باہمت اور تندرست و توانا ہوں تو وہ ہر طرح کی مشکلات کا مقابلہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ نوجوان اپنے زور بازو سے قوم کی عزت و ناموس کی حفاظت کا فریضہ بھی نہایت اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ کردار کی تعمیر اور شخصیت کی متوازن نشو و نما میں کھیلوں کی اہمیت کسی بیان کی محتاج نہیں۔ مجھے بھی یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ مختلف کھیلوں سے دلچسپی ہے، جیسے کہ میرا پسندیدہ کھیل فٹ بال ہے۔ فٹ بال مجھے اس لیے بھی پسند ہے کیونکہ اس میں متواتر جسم حرکت میں رہتا ہے اور اس کھیل کا فیصلہ بھی بہت جلد ہو جاتا ہے۔ نتیجے کے لیے بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آج میں آپ کو فٹ بال کے ایک مقابلے کا آنکھوں دیکھا حال بتانے جا رہا ہوں۔ کویت کی فٹ بال ٹیم خیر سگالی دورے پر پاکستان آئی۔ نیشنل اسٹیڈیم میں فٹ بال کا دوستانہ میچ کھیلا جانا تھا۔ اسٹیڈیم میں لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور گورنر سندھ نے اسٹیڈیم میں قدم رکھا۔ دونوں ٹیموں کا ان سے تعارف کروایا گیا۔ ریفری کی وسل کے ساتھ ہی دونوں ممالک کی ٹیمیں میدان میں پہنچ گئیں۔ پاکستان ٹیم کے کپتان نے فٹ بال کو کک لگائی اور میچ کا آغاز ہوا۔ میری دلچسپی میچ کے شروع ہونے کے ساتھ ہی بڑھنے لگی۔ پاکستان کا رائٹ آؤٹ بہت چست اور پھرتیلا تھا۔ وہ کئی مرتبہ فٹ بال کو مخالف ٹیم کے گول کے قریب لے گیا مگر بدقسمتی سے گول نہ کر سکا۔ کویت کا سینٹر فارورڈ بھی بڑا تیز و ترار، پھرتیلا اور چاق و چوبند کھلاڑی تھا۔ جب وہ گیند لے کر چلا تو دفاعی کھلاڑیوں کو ڈاش دیتا ہوا گول پر مسلسل حملہ کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ پاکستانی گول کیپر اس کے ہر حملے کو بڑی مہارت اور چابک دستی سے روک لیتا۔ وقفے میں 5 منٹ باقی تھے کہ پاکستان کے کھلاڑیوں کو ایک ہینڈ بال شاٹ مل گئی۔ ہمارے فل بیک نے ہٹ لگائی اور بال کو لیفٹ آؤٹ کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے گیند نہایت مہارت سے سینٹر فارورڈ کو پاس کیا۔ سینٹر فارورڈ نے ڈی میں 2 کھلاڑیوں کو ڈاش دے کر ایک شاندار کک لگائی کہ گول کیپر منہ تکتا رہ گیا اور پاکستان نے ایک گول کر دیا۔ تماشائیوں کا جوش و خروش دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ وقفے کے بعد کھیل میں اور تیزی پیدا ہوئی۔ کویت کی ٹیم نے گول کرنے کی سرتوڑ کوشش کی اور پاکستانی گول کیپر پر تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے۔ ہمارے گول کیپر نے ہوشیاری کا ثبوت دیا اور بال کو گول سے گزرنے ہی نہیں دے رہا تھا
तमाशाई दांत पर दांत दे रहे थे और जबरदस्त मैच चल रहा था। दोनों टीमों ने एक बार फिर एक दूसरे के गोल पर भरपूर हमले शुरू कर दिए कि रेफरी ने वक्त खत्म होने की सीटी बजा दी और पाकिस्तान ये मैच 1 गोल से जीत गया। ये एक यादगार मैच था जो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। उस दिन के बाद से ही फुटबॉल में मेरी दिलचस्पी में मजीद इजाफा हुआ और ये दिलचस्पी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। यही सबब है कि मैं आज फुटबॉल का बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता हूँ। कई ममालिक के मैचों में मैं अपनी टीम के साथ शरीक होता रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि बेहतर से बेहतर खेल पेश कर सकूं। ये थे बेटा चंद मज़ामीन। शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।